السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو وشت کے بخیر راگلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ۔ ایک خوشگوار دن کا عزم لیے آج بھی ہم آپ کے لیے کئی موضوعات لے کر آئے ہیں۔ زندگی بیش قیمت ہے، اس کی قدر کریں، کیونکہ کب کوئی جان لیوا مرض آپ کو لاحق ہو جائے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن ایسے باہمت لوگ ہیں جو ایسی جان لیوا بیماریوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو شو میں اس پہ بات کریں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ جامعہ کراچی کے اساتذہ نے تدریس کا بائیکاٹ کیوں کیا ہے، آگے چل کے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور آج تو آئے گا بڑا مزہ، کیونکہ وہ اعظم خان جو اپنے والد کی ٹیم میں رہتے ہوئے اچھا نہیں کھیل رہے تھے، اپنے والد کے مخالف کھیلتے ہوئے کل انہوں نے کوئی چھکے مارے، مطلب فیلڈرز کو رکشے کرائے انہوں نے، اور ایسے مارے ہیں کہ میدان کے باہر ہی پھینک دیے ہیں۔ تو پی ایس ایل سے جڑی باتیں بھی ہوں گی آج شو میں، لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے 4 روزہ دورہ چین کی، جس میں 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان چینی قیادت سے سی پیک کی تکمیل، اقتصادی تعاون بڑھانے، پاکستان میں چینی صنعتوں کے قیام اور افغانستان میں امن پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اہم دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ 4 روزہ دورے میں عمران خان صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے چین سے کئی کاروباری اور صنعتی یونٹ پاکستان منتقل ہونے کی امید ہے۔ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں۔ وزارت منصوبہ بندی نے چینی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کا منفرد طریقہ اپنایا ہے۔ وزیر اطلاعات دورے کے بہترین ثمرات کے لیے پرامید ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے، وہ ایک پورا کتاب بنائی گئی ہے۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی جو پہلے سے ہی الحمدللہ ہمالیہ سے اونچے اور بحیرہ عرب سے گہرے ہیں، ان کی جو وسعت ہے اس میں مزید اضافہ کرے۔ وفد میں شامل مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چینی قیادت سے افغانستان میں امن پر بھی بات کریں گے، کیونکہ چین سی پیک کی افغانستان تک توسیع چاہتا ہے اور عبوری افغان حکومت کی بھی یہی خواہش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی چین کے بڑے سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ تو یہ انتہائی عام دورہ ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خالد عظیم صاحب نے۔ خالد عظیم صاحب، جو پرائم منسٹر کا عمران خان کا یہ جو دورہ ہے 4 روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے بھی پوری تیاری کی گئی ہے، اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں صاحب، بنیادی طور پہ تو اس کو یہ کہا گیا کہ جو ونٹر اولمپکس ہونے جا رہے ہیں چائنا میں، اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پرائم منسٹر گئے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اپنے ساتھ جو ہائی لیول ڈیلیگیشن لے کے گئے، اسے صاف لگ رہا ہے کہ وہ جو 2 طرفہ امور جس میں پہلے بھی کوئی رابطے میں کمی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہائیسٹ لیول پہ وہاں جا کے بہت سے ایسے ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی کے پیش نظر پرائم منسٹر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی اقتصادی ٹیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بھی ہیں، تو بہت سے عام امور ہیں جو وہاں پہ آئیں گے، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سی پیک جو کہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، اس میں 2 شعبے جو ہیں اس میں تو خاصی حد تک کام ہو چکا ہے۔ ایک تو انفراسٹرکچر کا ہے، جس میں روڈز جو ہیں وہ مین چیز ہے، اور سی پیک کا جب نام آتا ہے تو لوگ اس کو خالی ایک روڈ کا منصوبہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو یہ BRI کا ایک حصہ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کا حصہ ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ بھی اسی کا حصہ تھے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں آپ کے علم میں ہے کہ داسو جیسا جو پروجیکٹ ہے وہ سی پیک کا حصہ بن چکا ہے، اور وہ چائنا ہی کی مدد سے آگے چل رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ بھی پیش آیا، لیکن اتنے مضبوط تعلقات ہیں کہ باوجود دنیا کی پروپیگیشن کے وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے یہ جو کوریڈور ہے اس کے ساتھ ساتھ
طے شدہ ہے کہ 9 خصوصی اقتصادی زون بننے ہیں. اب ان کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان کی وہاں پہ جو ہے وہ انڈسٹری اس انداز میں لگے کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, پاکستان جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ اورینٹڈ جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ کر سکے, اور اس میں چائنا کا جو ہے ایک بڑا کلیدی رول ہے. اب تک جو ہے وہ صرف ایک رشکئی کا جو صنعتی زون ہے وہاں پہ کوئی خاصی پیش رفت ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے مواقع موجود ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو جانے سے پہلے وزیر اعظم نے یہاں پہ جو پاکستان کے بزنس مین ہیں ان سے ایک بڑی تفصیلی میٹنگ کی تھی, اور اس میں ان اپرچونٹیز کے حوالے سے غور کیا گیا تھا, جس میں کہ چائنا کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے. چائنا کے پاس ویسے تو ساری پلاننگ موجود ہوتی ہے, لیکن بہرحال ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اور جس طرح سے آپ نے ابھی اسد عمر کا کلپ سنوایا تو اس میں پاکستان پوری تیاری کے ساتھ گیا ہے, اور یقینی طور پہ بڑی توقع کی جا رہی ہے کہ اس جانب کوئی ایسی پیش رفت ہوگی جو کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھوس بنیادوں پہ آگے لے کے چلے. اب یہ روڈ بننا بڑا اچھا ہے, اس میں کمیونیکیشن کے ویز کھلے ہیں, اس میں تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں جو وہ بھی ان کو بھی فروغ ملتا ہے. اسی طرح سے پاور پروجیکٹس ہیں, ہم جو پاور کے کرائسس میں جا سکتے تھے ان پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اچھی خاصی بہتر حالت میں آ گیا ہے. ویسے تو پاکستان کے ساتھ چائنا کا جو ہے وہ پرانا ایک سلسلہ جو ہے تعاون کا اس شعبے میں بھی چل رہا ہے. اگر ہم چشنپ کی بات کریں, جو چشمہ 1 اور چشمہ 2 ہے نیوکلر پروجیکٹس جو ہمارے ہیں وہ چائنا ہی کی مدد سے آگے لگے, اور آگے 3 پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور 4 بھی جو ہے وہ پائپ لائن میں. تو ان ساری چیزوں کا اگرچہ ایک نیٹ ورک پر اس سے موجود ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو فردر جو ہے وہ شیپ دینے کی ضرورت ہے. تو توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے دوران یہ معاملات جو ہیں وہ یقینی طور پہ آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کہ پہلے ہم نے اپنی اس رپورٹ میں بھی تذکرہ کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ خطے کے اندر اس کے علاقائی جو صورتحال ہے اس میں ڈسکس کرنے والی ہیں, اور جس میں خاص طور پہ افغانستان کا امن معنی رکھتا ہے. اب افغانستان کا امن جو ہے وہ کس چیز سے متاثر ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں اب دنیا میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی. اور پچھلے دنوں پاکستان میں جو ایک OIC فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں بھی یہی چیز جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ وہاں جو اقتصادی مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے انسانی المیہ بھی جنم لے سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب وہاں اقتصادی مسائل ہوں گے تو امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور اس امن و امان کے بہت بڑے مسئلے کے اثرات صرف افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے, جتنے بھی نیبر کنٹریز ہیں ان کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے. اور اسی وجہ سے پاکستان دنیا کی ساری توجہ بھی اس طرف دلوا رہا ہے, اور چائنا کو اس لیے یہ توجہ دلانا ضروری ہے. اچھا خالد صاحب, فتح کلامی کی معذرت, ایک بڑی اہم چیز آ رہی ہے, وہ بھی ذرا اپنے نام بتا دیں. DGISPR نے بھارتی آرمی چیف کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی سے متعلق دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے. اپنے ٹویٹ میں DGISPR نے کہا ہے کہ بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ درست نہیں ہے. عام خبر کہ ISPR کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا LOC پر سیز فائر سے متعلق دعویٰ بے بنیاد ہے. بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ درست نہیں. معاہدہ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف شہری آبادی کے تحفظ کی پاکستانی خواہش پر ہوا. اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عثمان خان نے. جی عثمان خان, اپڈیٹ کیجیے. جی دیکھیے, بھارت کی آرمی چیف کی جانب سے بڑی بڑکیں ماری جا رہی ہیں, اور اسی کے جواب میں یہ DGISPR کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ LOC پر سیز فائر سے متعلق بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ بے بنیاد قرار دیا گیا ہے. بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ درست نہیں ہے, اور DGISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ کنٹرول لائن کے دونوں طرف شہری آبادی کے تحفظ کی پاکستانی خواہش پر ہوا تھا, اور کسی فریق کا اس معاہدے کو اپنی برتری یا دوسرے کی کمزوری سے تعبیر کرنا درست نہیں. اور جبکہ ہم نے دوسری جانب دیکھا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو کچھ ہوا, جیسے ابھینندن کا اور بھارت کے جو جہاز گرائے گئے تھے, یہ تمام تر صورتحال دنیا کے سامنے ہے, لیکن بھارتی آرمی چیف اور بھارتی حکمران جو ہیں وہ بے بنیاد دعوے کرتے تھکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے عثمان, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بھارتی آرمی چیف کا LOC پر سیز فائر سے متعلق دعویٰ بے بنیاد ہے.
भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा दुरुस्त नहीं है। मुआहिदा कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की पाकिस्तानी ख्वाहिश पर हुआ। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, अब ये खबर सामने आई है जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का जो LOC पर सीज फायर से मुतालिक दावा है वो बेबुनियाद है। ISPR की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, जबकि मजीद कहा गया है कि मुआहिदा कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की पाकिस्तानी ख्वाहिश पर हुआ। किसी फरीक का मुआहिदे को अपनी बढ़तरी, दूसरे की कमजोरी से ताबीर करना दुरुस्त नहीं है। क्या कमेंट करेंगे खालिद अजीम साहब? एक दफा फिर भारत की जानिब से इस तरह से बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की फौजी क़यादत है उसके बयानात इस किस्म के जो है वो आना शुरू हुए हैं, और मैं ही समझता हूँ कि इसका मकसद सिवाय अपनी लोकल कंजम्पशन के और कुछ नहीं है। वो अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम तो पाकिस्तान पे बड़े हावी आए हुए हैं और पाकिस्तान अब हमारे सामने जो है वो एक बड़ी कमज़ोर सी कुव्वत है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इतने डोमिनेंट थे और इतने आप ताकतवर थे तो आपको फिर सीज़ फायर का मुआहिदा करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप तो जिस तरह से कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये भी हमारा ही हिस्सा है, तो भाई फिर आपको हमसे मुआहिदा करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप आते और इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते। ये हकीकतन बिल्कुल दुरुस्त कहा है, ISPR के एलामिये में दुरुस्त कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि दोनों अतराफ में बसने वाली आबादी जो है वो कश्मीरियों की है लाइन ऑफ कंट्रोल के, और पाकिस्तान भारत की तरह से वहाँ अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर वहाँ पे टारगेटेड कोई कार्रवाई करता भी है तो इस बात में की पूरी एहतियात करता है कि वहाँ जो शहरी आबादी है वो मुतासिर ना हो। ये सिर्फ उसी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, क्योंकि पाकिस्तान को खाली अपनी जानिब जो कश्मीरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ ही अजीज़ नहीं है, बल्कि जो दूसरी जानिब कश्मीरी हैं वो भी हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान ही के लोग हैं, और पाकिस्तान उनका जिस अंदाज में केस लड़ रहा है तो उसमें उनका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। इसके पेश नज़र पाकिस्तान जो है इस तरफ आया और उसने इनिशिएटिव लिया है, और आज का नहीं है, ये 2003 का इनिशिएटिव पाकिस्तान लेता चला आ रहा है, और उसके बाद 2003 का एक जो मुआहिदा है भारत ने उसकी बेदरेग उसकी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन पाकिस्तान को जब उसका जवाब देना पड़ता रहा है तो फिर भारत को जो है वो समझ आ जाती रही है। मैं ये समझता हूँ कि भारत जो है वो मजबूर हुआ है कि जो उस पाकिस्तान की जो पेशकश है उसको कबूल करे, और पाकिस्तान की पेशकश की रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान यहाँ से फायरिंग करता है तो उसको इस बात की एहतियात करना पड़ती है कि दूसरी जानिब की जो कश्मीरी आबादी है वो भी वहाँ उससे मुतासिर ना हो। तो ये पाकिस्तान की ख्वाहिश पे ये सारे का सारा इस वजह से हुआ है कि दोनों जानिब के अवाम महफूज रहें। बसूरत दीगर अगर इतनी उसकी डोमिनेशन होती तो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान को माफ़ करने वाला है। वो तो उठते बैठते उसके तो ज़हन में यही बात पल रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को हड़प किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान का वजूद ख़त्म किया जा सकता है। और आज पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, अब उसके शवाहिद सामने आ रहे हैं कि वो या तो इंडियन फंडेड है या इंडियन सपोर्टेड है। और कल जिन लोगों ने वहाँ पे नौशकी में और केस में जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में जो लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं और जिन्होंने दावा किया है वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनकी क़यादत जो है वो इंडिया में पनाह लिए हुए हैं। तो वो तो पाकिस्तान के इस हद तक दर पे है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का कोई मौका खाली नहीं जाने देता। कहाँ अपनी अगर उसको बर्तरी होती वो कहाँ छोड़ने वाला था पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, ये भड़के ही हैं, और इन भड़कों पे भारत जो है वो अगर कहा जाए वो दुनिया में नंबर 1 है इन पे। तो इस पे हम बात करेंगे। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दफाई तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया निवेदन को वक्त देने के लिए। भारत आए दिन इस तरीके के शोशे छोड़ता रहता है, लतीफ़े छोड़ता रहता है। एक और शोशा छोड़ा है और भारतीय आर्मी चीफ ने यह बयान दिया कि जी ताकत की बुनियाद पर सीज़ फायर हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी एक अमेरिकन थिंक टैंक ने रिपोर्ट की है और उन्होंने कहा है कि हम इनकी भारत की मोदी के जो बयानात और बात होती है ये काबिल एतमाद नहीं है क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। और उसका उसने रेफरेंस दिया है बालाकोट के वाक़े का। देखा, हमें इन्होंने कहा कि हम इतने लोग मारे हैं, वहाँ पे टेररिस्ट मार दिए, जबकि पाकिस्तान का कोई भी आदमी वहाँ नहीं मारा गया। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था कि ये हमें कहते रहे कि जी F-16 हमने गिरा लिया पाकिस्तान का, जबकि पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज गिराए और अभी लंदन वापस किया। तो ये इनका मसला ये है कि इन्होंने अब मोदी हुकूमत जो है
وہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی کی ہوئی ہے. وہ جھوٹ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت, مسلمان کے خلاف نفرت اور ہندو ووٹ اپنی طرف اس کو اٹریکٹ کرنا. وہ جب بھی یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہندو ووٹر, اور اس سے ان کی حکومت وغیرہ ان کو آگے الیکشنوں میں مدد رہتی ہے. جبکہ آج ان کے بھارت میں ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو, لیکن باہر دنیا کو سمجھ لگ چکی ہوئی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں, اور میں سمجھتا ہوں DGISPR نے بڑا اچھا کیا جو فوری طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط. اگر ان کی اتنی ہی پوزیشن آف اسٹرینتھ تھی تو بھارت تو آج دن تک ہمارے ساتھ کسی بھی موضوع پہ بات کرنے کو تیار نہیں. دشمنی ہے کہ کرکٹ تک ہمارے ساتھ نہیں کھیلتے, تو یہ کیسے سیز فائر انہوں نے کر لی؟ جی بھائی یہ کون؟ یہ تو کرتی نا ہمارے ساتھ. وہ تباہی ان کی ہوئی جب یہ ابھی نندن والے قصے میں اس وقت بہت زیادہ دوسرے کے ساتھ چینج آف فائر ہوا, بہت ان کے اس وقت ان کی کیجولٹی زیادہ ہوئی, ان کے دو بڑے مارے گئے. تب ان کو سوچ آئی کہ ہمیں, اور پھر ایک طرف چائنا ہے, انہوں نے دم پہ پیر رکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ بھی ان کو ہے کہ دو طرف ہم پھنسے پڑے ہیں, تو کم از کم ایک سائڈ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں تو آپ کے ساتھ بات چیت پہ آ گئے. ورنہ تو یہ صرف لوگ یہ بات کرتے ہیں, تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص. امجد صاحب یہ صرف ایک شخص یا ایک محکمے کا وہاں جھوٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو بھارت نے چھپانے کے لیے دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملتا. اب تو ان کا اپنا میڈیا سیکشن یہ بولنے لگا ہے, ان کا اپنا BJP ڈریون میڈیا یہ بولنے لگا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ پاکستان ہوتا ہے, سارے معاملات پاکستان کی طرف وہ پھینک دیتے ہیں. ان کے کووڈ میں جس طریقے سے ان کی لاشیں گنگا ندی میں تیرتی رہی ہیں دریا میں, اور جس طریقے سے وہ ہمارے حوالے سے تو جھوٹ بولتے رہے, لیکن جس طریقے سے اپنی معیشت کے حوالے سے بھی اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہیں. بیوقوف بناتے ہیں. ان کا کام یہ کہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناؤ, کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں. اقتدار ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے, اور ہر طرف وہ جھوٹ بول کے اپنے لوگوں کو خوش کر کے اقتدار میں قائم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ ساری گیم ہے. مودی کیا چیز ہے؟ مودی کا سارا کیریئر ہی اس بنیاد پہ پاکستان اور مسلمان نفرت پہ. یہی وہ کھیل کھیلتا ہے, اور اس میں اس کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ان کے کان یہی کچھ سننا چاہتے ہیں, اور اس میں کچھ بھی نہیں. بالکل. خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد عظیم صاحب, اب جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ ٹویٹ آیا ہے DGISPR کی جانب سے جس میں اس بے بنیاد دعوے کو جو ہے وہ جھٹلایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سیز فائر معاہدہ اور وہ بھی ایک طرفہ ہو جائے؟ مطلب اگر انڈیا اس طرح کی بونگیاں مارتا ہی ہے تو کوئی کسی قسم کی کوئی عقل, کوئی سمجھ تو ہوتی ہے نا خالد عظیم صاحب. یہ کس طرح کی ٹیکٹکس ہوتی ہے ان کی؟ ویسے میں پہلے تو جنرل صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ نے زیادتی کی ہے یہ کہہ کے کہ جی انڈیا کو بالا کوٹ کا جو حملہ تھا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. جو ان کا ڈیو ہے وہ تو دیں. دیکھیں انہوں نے 10 درخت مار گرائے تھے, ایک کوا بھی مارا تھا, تو اس میں ان کو یہ کریڈٹ تو جنرل صاحب آپ کو دینا چاہیے. بہرحال جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر اس کو اتنی بالادستی حاصل ہو جس کا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے, تو وہ پاکستان کو ایک دن بھی باقی نہ رہنے دے. جو مرا جا رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا کے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں, تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی امن و امان کی زندگی نہ گزار سکیں, یہاں کی جو اقتصادیات ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں, وہ رک جائیں. وہ کس طرح سے جو ہے وہ اتنا مہربان ہو گیا پاکستان پہ کہ اپر ہینڈ ہونے کے باوجود اس نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر معاہدہ کر دیا. میں نے بتایا کہ 2003 سے یہ معاہدہ 2003 میں ہوا تھا, دسمبر 2003 میں, اور اس کے بعد اس نے خلاف ورزیوں کی انتہا کر دی ہے. وہ تو پھر پاکستان جب آگے سے جواب دیتا ہے اور اس کے لوگ مرتے ہیں اور وہاں پہ شور مچتا ہے, تو اس کے بعد جا کے اس نے یہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے اس پہ گزشتہ 1 سال سے کسی حد تک عمل درآمد کرنا شروع کیا ہے. بصورت دیگر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات وہی ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کر کے وہ یہاں کی جو سویلین آبادی ہے ان کے لوگوں کو بھی شہید کرتا تھا, زخمی کرتا تھا, ان کی املاک برباد کرتا تھا. وہاں اس علاقے میں لوگ بیچارے کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے, اپنے مویشی نہیں چرا سکتے تھے. تو یہ وہ اگر اس کا اپر ہینڈ ہوتا تو وہ یقینی طور پہ کبھی بھی معاہدہ کرنے کی طرف نہیں آتا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں, معاہدہ کبھی بھی اپر ہینڈ اور لوور ہینڈ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. معاہدہ وہی ہوتا ہے جہاں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے معاملے میں تھریٹ ہو, اور یہ پتا ہو کہ یہ اگر ہم نے امن نہ کیا
تو ہمیں برابر کا نقصان جو ہے وہ اور خالد صاحب یہی ان کو ایک تو ان کو برابری برداشت نہیں ہوتی, دوسرا کہ اگر ہم اپر ہینڈ لیتے ہیں تو وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا. آخری سوال میں, کیونکہ اس اہم ایشو سے پہلے ہم پاک چائنا ریلیشن کی بات کر رہے تھے, تو میں اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب مودی گئے تھے امریکہ تو ان کے جو میڈیا گیا تھا ان کے ساتھ, انہوں نے بڑی وہاں پہ بھڑکے ماری تھی, اور ان کی ایک اینکر وہاں پہ اخبار کھول کے دیکھ رہی تھی کہ آئیں دیکھیں میں باپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اور دوستی کا, اور ان کو اس میں کچھ ملا نہیں تھا. اچھا, یہ تھوڑا سا میں نے کرنے کی کوشش کی, جو لیڈنگ وہاں کا نیوز پیپر اور نیوز ایجنسی ہے چائنا اکنامک نیٹ اور دا اکنامک ڈیلی, تو وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان چائنا کے حوالے سے اسپیشل کوریج ان کی ویب سائٹ پہ بھی جاری ہے, اور اس کے علاوہ پاک چائنا فرینڈشپ بنڈل جو ہے اس پہ بھی ایک سٹوری انہوں نے کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کل بڑا اچھا ہوا ہے, BRT پشاور کو جو ایوارڈ ملا ہے اس کی بھی سٹوری یہاں پر ہے. میرے خیال سے یہ وہ چیزیں ہیں جو شو کرتی ہیں کہ آپ چاہے بھلے سے پڑوس سے جتنے بھی فیک نیوز پھیلانی ہے آپ پھیلا دیں, بٹ ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت ایک ایمرجنگ اکنامک پاور ہے, اور اس نے پوری دنیا کو جو ہے یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی اقتصادی ترقی کہیں پہ کہیں ہونی ہے تو اس میں چائنا کا ڈیفینیٹ رول ہے. اور پاکستان کے ساتھ چونکہ ایک خصوصی تعلق اس کا 1963 سے, خاص طور پہ جب سے ہمارے درمیان معاہدے ہوئے ہیں اس کے بعد سے چلا آ رہا ہے, ایک پوری لمبی ہسٹری ہے, اور پاکستان کو کبھی اس نے کسی فورم پہ لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. وہ بڑھ کے نہیں مارتا, لیکن وہ اپنی ڈگنیٹی کو بھی اس نے برقرار رکھا ہوا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعاون کی بے تحاشا مثالیں ہیں. وہ دفاعی شعبے میں بھی ہیں, وہ اقتصادی شعبے میں تو اتنی زیادہ ہیں کہ اب پاکستان کا لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی اقتصادیات جو ہیں وہ اس کا ایک بہت بڑا رول چائنا کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قیام امن کے لیے جو کوششیں اس سے ہوں گی وہ ممکن طور پہ ضرور کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اب اس کے اپنے سٹیکس بھی ہیں, اس کے جو اقتصادی سٹیکس ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے, اور یہی ایک چیز لیڈ کرتی ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے افغانستان کے اندر جو اس وقت یہ ویکیوم ہے وہاں پہ چائنا جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا, اس کو ویکیوم کو فل کرے گا, اور وہاں پہ اقتصادی ترقی جو ہے افغانستان کی اس میں اپنا ایک رول پلے کرے گا. کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر انڈیا جو انویسٹمنٹ کر رہا تھا وہ سارے کے سارے طالبان کے آنے کے بعد وہ وہاں سے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اس کو بریک لگ گئی ہے. امریکہ وہاں سے جا چکا ہے, اور کسی اور ملک کو ایسی کوئی دلچسپی نہیں. تو اقتصادی اعتبار سے بھی چائنا کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ افغانستان میں انویسٹ کرے, اور وہ پاکستان کے لیے اس طرح سے فائدہ مند ہوگا. پاکستان ہمیشہ کہتا آیا ہے کہ ایک پرامن افغانستان ہی پاکستان کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کا یہی نیریٹو ہے کہ افغانستان میں امن آئے, ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی امن آئے گا, اور یہ جو وزٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ انتہائی اہم ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات کرتے ہیں آپ سے. آپ کو بتائیں کہ دشمنوں نے ایک بار پھر بلوچستان کو لہو لہان کرنے کی سازش رچائی, لیکن پاک سرزمین کے محافظوں نے بزدل دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. نوشکی اور پنجگور میں نہ صرف دہشت گرد حملے ناکام بنائے بلکہ 13 دہشت گرد جہنم واصل بھی کیے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لاگو صاحب نے. بہت شکریہ, آپ نے نیا دن کے لیے وقت نکالا. سر, یہ بتائے گا کہ پنجگور اور نوشکی میں دہشت گردوں کا نشانہ کیا تھا, اور اب تک کتنے دہشت گرد مارے جا چکے ہیں, اور سیکیورٹی فورسز کا وہاں پر کیا نقصان ہوا؟ دیکھیں, یہ تقریباً کل رات کو 8:30 بجے قریب FC کیمپ پنجگور اور نوشکی میں حملہ کیا دہشت گردوں نے, جس میں جو ہے نوشکی میں ابھی تک 12 FC کے جوان زخمی ہو چکے ہیں اور 5 شہید ہو چکے ہیں, جبکہ پنجگور میں آپریشن ابھی تک جاری ہے. اتمی اس کا فگرز میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں, لیکن ابھی تک کی جو معلومات ہیں اس میں ہمارے 11 FC کے جو جوان ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور 7 شہید ہو چکے ہیں. اب تک جو اطلاعات آئی ہیں ان میں سے 3 دہشت گرد جو ہیں پنجگور میں مارے جا چکے اور 9 دہشت گرد جو ہے ابھی تک نوشکی میں مارے جا چکے ہیں. جیسا پنجگور اور نوشکی حملوں میں شامل دہشت گردوں کے افغانستان اور انڈیا میں اپنے ہینڈلر سے رابطے تھے, اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں, کل رات سے یہ آپریشن چل رہا ہے, تو کل سے ہم اس کی ہر چیز کو مانیٹر کر رہے تھے. انٹیلیجنس والوں نے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے. تو ابھی 4 بجے ہم نے ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں انٹیلیجنس کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں گی, تو اس کے بارے میں بتایا جا سکے گا.
اچھا، آپ اس حملے کی ٹائمنگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنی اہم ہے؟ وزیر اعظم عمران خان اہم ترین دورہ چین پر ہیں، کیا یہ دورہ ناکام بنانے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے ان دشمن قوتوں کے آتنک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو پاکستان اور چین کی دوستی کے خلاف ہیں، جو سی پیک کے خلاف ہیں، جو پنجگور جو گوادر کی جو ہے سی پورٹ بن رہا ہے، گوادر جو آگے جا رہا ہے اس کے بننے کے خلاف ہیں، ان کے لنک سب کے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات اور جو برادرانہ تعلقات ہیں ان سے ان سب کو تکلیف ہے۔ اچھا سر، کیا حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول کی ہے، اور کیا بلوچستان حکومت ان دہشت گردوں کے سلیپر سیلز کے خلاف کارروائی کرے گی؟ دیکھیں، پاکستان کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو پاکستان کی سلامتی پر، پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کے لوگوں پر حملہ کرے گا وہ دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہے۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا۔ اس طرح کی تقریب کاریاں جو ہوتی ہیں اسی میں ایک قوم کا جو میٹل ہوتا ہے وہ سامنے ابھر کے آتا ہے، اور کل ہمارے جوان بہادر سپوتوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس تمام تر حملے کو ناکام بنایا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید ہوگی بات، رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اب شو کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کرونا کی، اور کرونا جہاں بہت سے لوگوں کو یہ ہوا اور بہت سے لوگ اب صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن صحت یاب ہونے کے باوجود بھی کئی افراد لذیذ کھانوں کے ذائقے سے محروم ہونے لگے تھے اور ابھی بھی ہیں، اور نہیں پتا کہ کب تک رہیں گے۔ اس مسئلے کا شکار بیشتر افراد نوجوان ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتا رہے ہیں لاہور سے دانیال عمر۔ کیا آپ کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد ذائقے اور سونگھنے کی حس کھو بیٹھے ہیں؟ اگر ہاں تو اسے معمول کی بات مت سمجھیں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کو کیا کہتے ہیں اور یہ آپ پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لذت اور ذائقے سے بھرپور کھانے آخر کسے پسند نہیں ہوتے، مگر کورونا سے صحت یاب ہونے والے اکثر افراد مزیدار کھانوں پر بھی منہ بسورتے ہیں اور بس ایک ہی شکایت کرتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا یار۔ کیوں؟ ٹیسٹ نہیں آ رہا۔ کورونا وائرس اپنی کئی علامات میں سونگھنے کی صلاحیت اور ذائقہ ختم ہونا بھی ساتھ لایا ہے۔ وائرس سے تو انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، مگر یہ بیماری زندگی سے کئی لذتیں چھین سکتی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بیماری کو جو نام دیا ہے وہ ہے پیروزمیا، اور اسے اردو میں فطور شامہ کہا جاتا ہے۔ پیروزمیا کا شکار افراد کے مطابق گوشت والے ڈشز کے ساتھ پیاز اور لہسن میں تیار ہونے والے کھانوں کا ذائقہ کسی مردہ جانور یا گلی سڑی بوسیدہ چیز جیسا لگتا ہے۔ جب کورونا سے ریکور کیا تو ٹیسٹ اور اسمیل جو تھی وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی، کچھ چیزوں کی اور کچھ چیزوں کی بالکل بھی نہیں آئی۔ جس طرح میٹ ہو گیا ہے، کچھ ڈیری پروڈکٹس ہیں جس سے کھانے سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وامٹ ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کئی نوجوان اب پیروزمیا کا شکار ہیں۔ 7% خواتین اور 40% مرد کھانوں کے اصل ذائقے سے محروم ہو گئے ہیں۔ بھوک میں کمی سے ان کی قوت مدافعت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ ڈس ٹیسٹ یا لاس آف اسمیل جو ہے وہ کسی بھی زندگی میں کسی چیز کا مزہ نہیں آ رہا، کسی چیز کو انجوائے نہیں کر رہے، نہ پرفیوم کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو لوگ بہت انگزائٹی کا اس کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں۔ کیا مکمل طور پر زندگی بھر کے لیے ان کے ذائقے واپس لوٹ پائیں گے؟ اس کے بارے میں ڈاکٹرز ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ اسی اہم معاملے پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سومیا اقتدار کے جو ممبر کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ بھی ہیں، اور شی از اے فیمس پروفیسر فار انٹرنل میڈیسنز۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، گڈ مارننگ۔ اور یقیناً صبح صبح بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہوگی، خاص طور پہ جنہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اگر وہ کوئی گوشت والی چیز کھا رہے ہیں یا پیاز والی چیز کھا رہے ہیں تو انہیں وہ مردار کے جیسا ٹیسٹ آ رہا ہوگا۔ بہت ہی ڈسکسٹنگ چیز تھی یہ سننے کے لیے بھی۔ میں خود بھی اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اپنی فیملی میں بھی بہت سارے لوگ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ والا ایفیکٹ، یہ جو فطور شامہ والی نام کی بیماری ہے، کیا یہ لانگ لاسٹنگ ہے، ایور لاسٹنگ ہے؟ خدا نہ خواستہ اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی؟
देखिए, क्योंकि कोविड एक नया वायरस है और ये जो सिम्टम है लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये भी बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है जो इन्फेक्शन के साथ आया है. सो लॉन्ग लास्टिंग ये कितना है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अब तक जितनी भी मेडिकल स्टडीज़ और रिसर्च हुई है उसमें देखा गया है कि यूजुअली ये रिकवर हो जाता है. कुछ लोगों में जल्दी रिकवर हो जाता है और कुछ लोगों में ज़्यादा टाइम लेता है. जो एवरेज देखा गया है वो 3 मंथ्स के अंदर लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन है वो कई लोगों में 6 मंथ्स तक भी देखा गया है. सो मोस्टली पेशेंट्स तो वो हैं जो विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ देयर पोस्ट इलनेस अपना टेस्ट और स्मेल रीगेन कर लेते हैं सेंस को, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रोलॉन्ग हो जाता है और 6 मंथ्स तक भी इन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने % ऐसे लोग होते हैं जिनको ये इफ़ेक्ट आता है, जिनको ये फिर साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं जब वो कोरोना वायरस के बाद सेहत की तरफ बढ़ते तो वो कहते हैं हमारे टेस्ट बड नहीं है, हमें ये फील नहीं हो रहा, तो ये कितने % लोग ऐसे होते हैं? देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं. एक तो वो लोग हैं जो ड्यूरिंग कोविड-19 जिनका लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है, वो तो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो हफ्ता 10 दिन के अंदर रिकवर कर जाते हैं और उनकी ये सेंस भी वापस आ जाती है. लेकिन एक और सिम्टम जो परसिस्ट करने वाला मसला है कोविड के साथ, जिसे हम लॉन्ग हॉलर्स या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, उनमें ये सिम्टम परसिस्ट करने लग जाते हैं और तकरीबन 10 से 12% लोग जो कोविड का शिकार होते हैं उनमें ये सिम्टम देखा गया है और ये परसिस्ट करता है. सो लॉन्ग कोविड के साथ 10 to 12% लोग हैं जिनमें आपको पारोस्मिया या लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो देखा जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक चीज़ है ना, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शिकायत के साथ आ रहे हैं. किसी का फोकस वापस नहीं आ रहा, किसी का स्टैमिना जो गया था उसको उसकी शिकायत हो रही हैं. तो क्या कोरोना सिर्फ ये जो लॉस ऑफ टेस्ट बड्स हुआ है, क्या सिर्फ इसी को अफेक्ट करके गया है, या फिर आगे जाके हम ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी का वो लंग्स में आया है किसी के, तो वो खुदा ना खास्ता परमानेंटली डैमेज करके चला गया और वो इररिकवरेबल है. किसी का इस तरह के मामलात हैं, अगर किसी को स्टैमिना डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो रिकवर ही नहीं हो पा रहा. क्या इस तरह की चीज़ें खुदा ना खास्ता हम देख सकते हैं? जी, मैंने जो आपको अभी बताया लॉन्ग हॉलर्स या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है, ये यही सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो कि कॉमनली पोस्ट कोविड देखा जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स के अंदर आता है. इसमें ब्रेन फॉगिंग है, फैटिगेबिलिटी है, परसिस्टेंट कफ है, ड्राई कफ लोगों को काफ़ी महीने चलती रहती है, सांस में थोड़ी दिक्कत महसूस होती रहती है, नोजिया वॉमिटिंग है, जिस्म में दर्दें हैं, फीवर लो ग्रेड परसिस्ट करता है. तो ये तमाम लॉन्ग टर्म मतलब कि 6 वीक्स से ज़्यादा जो है जब होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये लॉन्ग कोविड में चला गया है. कुछ लोगों में एक रेजिडुअल सा डिफेक्ट रह जाता है, जैसे लंग्स अगर बहुत डैमेज हो गए हैं तो एक माइनर सा जो डिफेक्ट है वो परसिस्ट करने लग जाता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो हैं वो 6 मंथ से के टाइम पीरियड के अंदर रिकवर कर जाते हैं. जी अच्छा, ये जो हम ये कंप्लेन सुनते हैं कि जी हमें कोरोना हुआ था और उसके बाद अब हम ठीक हैं, लेकिन हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो चले गए, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है. तो ये बताइएगा कि सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सबको जो है वो टेस्ट का मसला हो या ड्यूरिंग कोविड भी. तो ये बताइएगा कि क्या इसमें कोई इम्यूनिटी का इशू है या फिर कोई दीगर इश्यूज होते हैं जिसके बायस कुछ लोग जो है वो बिल्कुल सेहतियाब फील करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह का साइड इफेक्ट होता है? देखिए, जो कोविड-19 है उसकी एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स है. कुछ लोग जो हैं वो बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ से प्रेजेंट करते हैं. कुछ लोग हैं जिन्हें पेट में मसला होता है या डायरिया होता है. कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं. इसी तरह एक स्मॉल सेट ऑफ पीपल है जिसमें ये सिम्टम आया, जिसमें लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है. ये जो पिछले वेरिएंट्स, जो शुरू के वेरिएंट्स थे उनमें ज़्यादा था, और जो न्यूअर वेरिएंट्स थे जैसे कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स है, इसमें निस्बतन कम रिपोर्टेड है ये सिम्टम. अब ये बहुत इंडिविजुअली वेरी करता है और इसकी वजह यह है कि जो ये वायरस है SARS-CoV-2 वायरस, ये आपके जो सेंस करते हैं, जो आपके नर्व्स और रिसेप्टर्स हैं जो आपकी स्मेल और टेस्ट को सेंस करते हैं, इनको इफ़ेक्ट करता है. सो अगर ये इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो तो लोगों को ये सिस्टम परसिस्ट भी करता है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों में जैसे ही वायरस जो है वो बॉडी से क्लियर आउट होता है तो ये रिकवर हो जाता है और लोगों की सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल वापस आ जाती है. सो ऑब्वियसली इसमें इम्यूनिटी का तो
رول ہے ہی بیکاز ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں، جس میں جینیٹک فیکٹرز ہیں، جو بندہ جو ایکسپیرینس کر رہا ہے اس کو کوئی کوموربڈیٹیز ہیں نہیں، اس کی سیویرٹی آف النس کتنی تھی، سو بہت ساری چیزیں مل کے یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ وہ کتنی جلدی ریکور کر جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر سامیہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو لاس آف ٹیسٹ بڈس ہے، کیا یہ صرف کرونا کے معاملے میں ہے یا پھر دیگر ویریئنٹس جو ہم نے دیکھے ڈیلٹا یا اومیکرون اس میں بھی یہ چیز اسی طرح افیکٹ کرے گی؟ دیکھیں جو کرونا وائرس ہے، یہ جو اومیکرون اور ڈیلٹا ہے، یہ بھی اسی کے ویریئنٹس ہی ہیں۔ سو پیرنٹ وائرس تو آپ سمجھ لیں ایک ہی ہے، پھر اس وائرس کی ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں، اس میں جتنی چینجز آتی رہتی ہیں تو وہ نئی نئی شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے۔ سو جو انیشیل ہمارے پاس ووہان ویریئنٹ یا جسے ہم انیشیل ویریئنٹ کہتے ہیں، جو چائنا سے آیا تھا، اور اس کے بعد جو الفا ویریئنٹ آیا تھا ہمارے پاس کینٹ یو کے ایریا سے، اس میں لاس آف سینس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل زیادہ دیکھا گیا تھا۔ لیکن ڈیلٹا ویریئنٹ اور اومیکرون ویریئنٹ کے اندر ہمارے پاس یہ سمٹم کم آیا ہے، اور رادر اس کے اندر فلو لائک النس اور کاف، ڈرائی کاف اور فیور، یہ زیادہ امپورٹنٹ سمٹمز تھے جو زیادہ کامنلی دیکھے گئے۔ لیکن یہ آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہہ سکتے کہ اگر لاس آف سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل ہے پیشنٹ کو تو اومیکرون نہیں ہو سکتا یا ڈیلٹا نہیں ہو سکتا، لیکن میجورٹی آف دا پیشنٹس میں یہ ان کامن فائنڈنگ ہے ود اومیکرون اینڈ ڈیلٹا۔ اچھا ڈاکٹر سومیہ، اب ایک شخص کو کرونا وائرس ہوا، اس کے ڈیورنگ بھی یا اس کے بعد جب اس کو یہ کمپلین شروع ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، میں ڈیزینس فیل کر رہا ہوں، مجھے اریٹیٹ ہو رہا ہے، مجھے ڈرائی کف ہے، تو آپ لوگ پھر اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ ویٹ کریں یہ سمٹمز ختم ہو جائیں گے، یا پھر آپ لوگ کوئی اس کا آلٹرنیٹ بتاتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا سجیشن ہوتا ہے ایسے لوگوں کو؟ کیونکہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ پینک میں آ جاتے ہیں، ان کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں ہمارے ٹیسٹ بٹ واپس نہیں آ رہے۔ دیکھیے جو آپ کا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک دوائی تو نہیں ہے کہ آپ دیں اور اس سے یہ ریگین ہو جائے، لیکن دیر آر اسمال ٹیکنیکس وچ ہیلپ۔ اس میں ایک اسمیل ٹریننگ ہے۔ اسمیل ٹریننگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ 20 سیکنڈس کے لیے ایک پرٹیکولر اسمیل، جیسے کوئی فروٹ کی اسمیل ہو سکتی ہے، یا اگر کافی کی اسمیل جو اسٹرانگ اسمیلز ہوتی ہیں، یا کسی اسپائس کی اسمیل یا پرفیوم کی اسمیل، آپ 20 سیکنڈس کے لیے ٹوائس اے ڈے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ اسمیل کو فیل کریں، سونگھنے کے لیے پریکٹس کریں، تاکہ ان کی جو ریگین کر سکیں وہ صلاحیت ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اسمیل اینڈ بیڈ اسمیل اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسمیل۔ تو جو اسمیل ٹریننگ کے جتنے بھی جگہ پریکٹس کیا گیا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور ان کی ریکوری جلدی ہو گئی ہے۔ باقی جو سمٹمز آپ نے کہا کہ ڈرائی کف ہیں یا پرسسٹنٹ فیور ہے یا لوگوں کو فٹیگ رہتی ہے یا برین فاگنگ ہے جس میں پور کنسنٹریشن ایبلٹی ہے، سو اس کو بھی امپروو کرنے کے لیے کچھ ادویات ہیں جو ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن دے ہیو ٹو بی انڈیویجولائزڈ بیسڈ آن یور سمٹمز۔ سو ایسی کوئی جنرل دوائی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کھا لیں تو بہتر ہو جائیں گے۔ جس پیشنٹ کے جو سمٹم ہے اس کے مطابق ڈاکٹر آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سومیہ، اینڈ اٹ واز ریئلی ہیلپ فل ٹاکنگ ٹو یو، کیونکہ بہت سارے لوگ جن کو کچھ مختلف چیزیں، کچھ مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں، وہ شاید یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ واقعی کرونا اور اس کے بعد کی چیزیں وہ دیگر معنوں میں ان کو لے جا رہے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بڑا ہی مشہور جو قول ہے اور وہ یہ ہے کہ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر جانور خریدے جاتے ہیں۔ یہ کہا تھا اردو ادب کی معروف ناول نگار اور مصنفہ بانو قدسیہ آپا نے، ان کو پچھلے 5 برس بیت گئے۔ اردو ادب کا درخشاں ستارہ بانو قدسیہ، جنہیں ادبی حلقوں میں بانو آپا کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ راجا گد، توبہ شکن اور امر بیل سمیت کئی شہرائے آفاق ناول تحریر کیے۔ بانو قدسیہ تو ایک ایسی عہد ساز ادیبہ ہیں کہ جنہوں نے شاید ہر فرد کو متاثر کیا ہے، لکھنے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ بانو قدسیہ مرحوم ادیب اور دانشور اشفاق احمد کی شریک حیات تھیں۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے کئی ڈرامے بھی تحریر کیے۔ ادب کے موتی پرونے والی بانو قدسیہ 4 فروری 2017 کو اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ گئیں۔ کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ محمد قربان، سما، لاہور۔ تو نیا دن میں وقت ہوا ہے کوئی بریک کا، کہیں جائے گا میں، جب واپس آئیں گے تو مزید اہم ایشوز پر ڈسکشن کریں گے۔
वेलकम बैक। एक अहम खबर, कश्मीरियों को अपने ही वतन में अक़लियत में तब्दील करने की भारतीय मज़मूम कोशिशें। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के लिए बीजेपी और आरएसएस हुकूमत की मकबूजा वादी में डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग, नए डोमिसाइल लॉ के तहत लाखों गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हिंदुत्व के पैरोकार यहाँ पे ये मजमूम हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ की जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करने की भरपूर कोशिश की जा रही थी और अब ये चीज़ खुलकर सामने आ रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की ये मजमूम कोशिश, साजिश बीजेपी और आरएसएस हुकूमत डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रही है। यहाँ पे नए डोमिसाइल लॉ के तहत लाखों गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन ने फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्बास शब्बीर ने। जी अब्बास, अपडेट कीजिए इस हवाले से। देखें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दिया है और इस रिपोर्ट का ऐलान किया है कि मोहम्मद हसनैन इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी तक मुअत्तल रहेंगे। पीएसएल में भी अब वो हिस्सा नहीं रहेंगे। मोहम्मद हसनैन को गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन की वजह से मुअत्तल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बताया गया है कि मोहम्मद हसनैन को बिग बैश और सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान मैच में रिपोर्ट किया गया था। मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग एक्शन को 2 जनवरी को रिपोर्ट किया गया था। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एलामिया जारी किया है जिसमें कहा है कि बॉलिंग एक्शन टेस्ट 21 जनवरी को किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन ने मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से तफसीली रिपोर्ट आज मौसूल हो चुकी है। गुड लेंथ, फुल लेंथ बाउंसर और स्लो बाउंसर डिलीवरीज करते हुए मोहम्मद हसनैन का बाजू का खम 15 डिग्री से बढ़ जाता है। ये भी कहा है तर्जुमान पीसीबी ने, यकीन है कि मोहम्मद हसनैन के एक्शन का मसला हल हो जाएगा। पीसीबी एक बॉलिंग कंसल्टेंट का तकर्रुर करेगा जो कि मोहम्मद हसनैन के साथ उनके बॉलिंग एक्शन पर काम करेगा। एचपीएल पीएसएल 7 की टेक्निकल कमेटी की सिफारिश पर मोहम्मद हसनैन को लीग में मजीद शिरकत करने की इजाजत नहीं होगी। गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन की दुरुस्ती कर मोहम्मद हसनैन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी बॉलिंग से मुअत्तल रहेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास शब्बीर। क्रिकेट पे तो आगे चल के बात करेंगे ही। अभी एक बड़ा अहम मौजू, पाकिस्तान में कैंसर के बढ़ते हुए वाकयात ने तिबी माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है जहां हुकूमत मुख्तलिफ दावे भी करती है, लेकिन नाक़दीन के ख्याल में इन तकरीबात के बाद इस मसले पर कोई ख़ास काम नहीं होता। इसीलिए ये मसला संगीन होता जा रहा है और 2018 में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1,50,000 अफराद इस ख़तरनाक मरज़ का शिकार हुए। मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर पाकिस्तान में आम होते जा रहे हैं, लेकिन माहिरीन के ख्याल में छाती के सरतान में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन के ख्याल में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नौइयत के केसेस बढ़ रहे हैं। कराची, हैदराबाद और दूसरे शहरों में जो गुटखा, पान और छालिया, मेनपुरी की वजह से गले का कैंसर और जॉ कैंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि तंबाकू नोशी और आलूदगी से भी इसमें इजाफा हो रहा है। ताहम कुछ तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि कैंसर के वाक़यात में इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि अब इसकी तशख़ीस ज़्यादा आसानी से हो रही है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद साहब ने। शौकत खानम से आपका ताल्लुक़ है और CEO हैं कैंसर फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और स्टूडियोज़ आए। सर ये बताइएगा कि अब इस तरह से ये जो इजाफा होता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कैंसर जो है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? मेरे ख्याल में मेरा जवाब बहुत ही ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव होगा अगर आप मुझसे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एपिडेमियोलॉजिक डेटा या कोई साइंटिफिक तहकीक तो है नहीं कि मैं इसका कोई साइंसी जवाब दूं। और स्पेकुलेशन की तो कोई इंतहा नहीं होती, लेकिन जाहिर है हमारे माहौल की आलूदगी, हमारा लाइफस्टाइल और जो अनहेल्दी हमारी हैबिट्स हैं, ये हो सकता है कि इसकी वजह से हो। लेकिन मैं इसका कोई कॉन्क्रीट आपको जवाब देकर ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास बहुत ही कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम पाकिस्तान है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये तमाम डेटा इज गेस वर्क एंड कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट स्टडीज इसमें नहीं की गई हैं। इवन अगर आप उन सारे रीजंस जो कि हमने बताए भी हैं, वो स्मोकिंग हो या फिर दीगर ख़राब आदतें जो हम लगाते हैं खाने की, उसको हटा भी दें
جو لوگ یہ نہیں بھی کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیز کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے زندگی میں. سو دیٹس اے ورینگ سائن. بٹ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مزید بات کروں, ہمیں جو ہے وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر محمد اسد پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ دو ایکسپرٹ ہیں اس معاملے پہ, وین یو ٹاک اباؤٹ کینسر, سن کے ہی بندہ آدھا جو ہے وہ ہل جاتا ہے پوری طریقے سے. اس کے بعد اس کا جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے, کیونکہ آپ شوکت خانم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اتنی گریٹ انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ اس فائنینشیل ایسپیکٹ کو بہت غور سے دیکھتی ہے, لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی بھرپور امداد کی جاتی ہے. میں چاہوں گا آج ہم اس پہ بات کریں, جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے کینسر کا, یہ کتنا زیادہ بذات خود یہ کتنا جان لیوا ہے. لوگ اس میں کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں, لوگوں کا سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. تو پلیز اس پہ ذرا تھوڑی گفتگو کیجیے. جی السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور یہ جو جس موضوع پہ آپ آج بات کر رہے ہیں, آج کینسر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اور جو جس چیز کا کویشچن آپ کا ہے کہ فائنینشیل سچویشن اور اس کا جو برڈن ہے خاص طور پہ جو کینسر کے مریضوں پہ, اس کا کینسر کا علاج انفارچونیٹلی بہت مہنگا ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے مریض جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ان کو کینسر ہے, اس کا علاج نہیں کر پاتے. ہمیں یہاں پہ پاکستان میں جس طرح باقی دنیا میں بھی ہے, بہت سے ادارے بن رہے ہیں. ایسے اداروں کو ترویج دینے کی ضرورت ہے. جیسے شوکت خانم میں تقریباً 70% مریضوں کا مکمل فری علاج ہو رہا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ ایک لمیٹڈ نمبر ہے کہ سب مریضوں کا علاج تو اس ادارے میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح پاکستان میں اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو کہ لوگوں کا فری میں علاج کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی بہت زیادہ اضافے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے کہ عام آدمی کی یہ رینج میں نہیں ہے, تو ذرا ہمارے نالج کے لیے, ہمارے ویورز کے نالج کے لیے یہ بتائیے کہ لوگوں کو اگر جب یہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو کس طرح سے ان کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس, کس طرح سے کلینکل ایگزامن کرنے چاہیے, رائٹ جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر ان کے پیسے بھی تھوڑے کم بچ سکیں, کیا کرنا چاہیے ان کو ارلی طور پر؟ دیکھیں, بدقسمتی سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دے آر ناٹ گڈ فائنینشیل ایڈوائزرز, اور زیادہ تر ڈاکٹر اپنے پروفیشن میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز پر شاید توجہ دینے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ اس کے فائنینشیل ایسپیکٹ ڈسکس کیے جائیں. میں نے امریکہ سے ٹریننگ حاصل کی اور پھر پاکستان کے کراچی کے اچھے اداروں میں کام کیا, جہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈاکٹرز کے اندر بہت ہچکچاہٹ ہے. دوسری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کسی دوسری تکلیف یا جو کہ لوگوں کی مجبوریاں ہیں اس کی طرح پاکستان میں ایک بزنس اپرچونٹی بن گئی ہے. اور جب ڈاکٹرز انفارچونیٹلی کسی ایسے ادارے میں کام کریں گے جو کہ اس کو ایک بزنس اپرچونٹی سمجھ کر ایکسپلائٹ کریں گے, تو ظاہر ہے ڈاکٹرز کا فوکس بھی اس چیز سے ہٹ جائے گا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیسٹ فائنینشیل ایڈوائزر مریض کا ہو سکتا ہے اس بیماری میں وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکٹرز کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اور ڈاکٹرز کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ڈاکٹرز کی اور مریضوں کا انٹرسٹ ایک ہی ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے, دونوں ایک ہی. اور اس کا الائنمنٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے مریض کو اس کے جو بھی وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بیسٹ پاسبل علاج کیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے ڈاکٹرز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کاسٹ افیکٹو علاج پروڈیوس کریں. میں ڈاکٹر پرویز صاحب کے سے بالکل اگری کروں گا کہ کینسر کا علاج مہنگا ہے, لیکن اس کو بزنس اپرچونٹی بنا کر پاکستان میں لوگوں نے 200% 300% تک بھی بڑھا دیا ہے. اور اس کی ایک سمپل وجوہات یہ ہے کہ معیاری علاج کم ہے. جب کیپیسٹی نہیں ہوتی اور خصوصاً پبلک ہاسپٹلس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی تو کمرشل اینٹیز اس کے اندر چھلانگ مار کے اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, اور مریض جو ہے وہ ایک یرغمال ہے, ایک اغوا کنندہ کی طرح ہے, اور بدقسمتی سے اس سے وہی پرائز ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے جو کہ اس کی جان کی پرائز ہے. اس میں وہ ساری لیکویڈیشن آف ایسٹس, اس میں ان کے بچوں کا اچھے اسکولوں سے ہٹا دینا, سب کچھ شامل ہے. تو اب آپ کا کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ اس کا کرنا کیا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جن اداروں کو
नॉन प्रॉफिट की सूरत में टैक्सेस और दूसरी चीज़ों की मराद देती है, उनसे वो एक प्राइस डिमांड करे, क्योंकि ये प्राइस अननेचुरल प्राइस है। कैंसर की दवाइयों का मैं आपको बता सकता हूँ कि जो रिटेल प्राइस होती है और प्राइस टू द हॉस्पिटल वो आधी से भी कम होती है, और हॉस्पिटल्स उस रिटेल प्राइस के ऊपर 15% चार्ज लगाते हैं, यानी कि उनकी एक्विजिशन प्राइस जिस पर उनको मिलती है उस पर 100% से ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलता है, जिसका कोई सर पैर नहीं। फिर आइए आप सर्जरी की तरफ। सर्जरी यकीनन मेयारी होनी चाहिए, लेकिन सर्जरी की प्राइस की भी कोई सर पैर होना चाहिए, जिसका ताल्लुक आपके मुल्क के लोगों की पर कैपिटा इनकम या किसी और बेंचमार्क से होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि शौकत खानम जैसे अदारे और दूसरे अदारे जो फ्री इलाज भी करते हैं, उनको और हमारे जैसे अदारों को कोशिश ये करनी चाहिए कि दो काम करें। एक तो मियारी इलाज मुहैया करें, और दूसरे उस मियारी इलाज की एक ट्रांसपेरेंट प्राइस बेंचमार्किंग करें। तो ये काफ़ी नहीं है कह देना कि हमारा सीटी स्कैन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम ये चाहते हैं कि ये अदारे और हमारे जैसे अदारे उस सीटी स्कैन, उस सर्जरी की, मियारी सर्जरी की एक बेंच प्राइस करें। बिल्कुल, ये जिस तरह से इंडस्ट्री की बेंच मार्किंग होती है, करोटा करोला मुल्तान में भी उसी पैसे की मिलती है जिस प्राइस की कराची मिलती है, तो इसी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट की क्वालिटी बेंचमार्किंग होनी चाहिए, रेगुलेटरी की आपने और ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरी की आपने बिल्कुल बात कर दी। अच्छा डॉक्टर असद, नाउ थोड़ा सा मैं चाहूँगा आज के दिन के हवाले से आप ये ज़रूर लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में कैंसर का मरज़ जो है वो किस हद तक बढ़ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या ऑर्गन कैंसर जो है वो ज़्यादा हम देख रहे हैं, या फिर ओरल कैंसर जो है उसके रेट ज़्यादा देख रहे हैं? आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। दुनिया भारत की तरह पाकिस्तान में भी कैंसर में रिसेंटली इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात की तरफ हम बाद में आते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद कैंसर से डायग्नोज होते हैं। अब ये वो अफराद हैं जिनको डायग्नोसिस हो रहा है, बेतहाशा अफराद हैं जो टेस्ट ही नहीं करवाते, उनका पता भी नहीं चल रहा। और अनफॉर्चुनेटली 2 लाख में से तकरीबन 1 लाख अफराद की हर साल कैंसर की वजह से मौत वाक़या हो जाती है पाकिस्तान में, और उसकी भी वजूहात हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो लेट प्रेजेंट करते हैं। अगर हम दुनिया में के स्टैटिस्टिक्स देखें तो सबसे ज़्यादा मर्दों में होने वाला कैंसर लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, और ख़वातीन में छाती का कैंसर है। पाकिस्तान में ये स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मर्दों में होने वाला कैंसर मुंह, ओरल कैविटी, होंठों का, लिप्स का कैंसर है, और ख़वातीन में छाती का कैंसर ही है। अब इसकी वजूहात की तरफ अगर हम आएँ तो उसमें मुंह का कैंसर की सबसे कॉमन वजह छालिया और पान का खाना, मुंह के अंदर नस्वार का रखना, ये चीज़ें इसके लिए कॉमन रीजंस हैं। इसी तरह सिगरेट नोशी, शराब नोशी, जिस तरह बाकी कैंसर्स की वजूहात हैं, इसी तरह ये मुंह के कैंसर की भी वजह है। तो पाकिस्तान में एक ये कॉमन बीमारी है। बहुत से लोगों में तो डायग्नोस ही नहीं होती, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आपके इस प्रोग्राम के थ्रू आज और भी मुख्तलिफ जगहों पे इसके बारे में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। हमें पूरे साल में इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि लोगों को आगाही हो कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मूजी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, और इसका हल इससे किसी हद तक इसको प्रिवेंट करना और किसी हद तक इसका अर्ली डायग्नोसिस है कि अगर पता हो कि ये होना है तो पहले पिक हो जाए तो उसका डायग्नोस करके उसका इलाज कर लेना इसकी कामयाबी और इससे बचने का हल है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर पहले ही ये डायग्नोस हो जाए तो फिर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर आबिद, जिस तरह से अभी डॉक्टर असद बात कर रहे हैं कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी हद तक रोक सकते हैं, क्यूरेबल है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम देखते हैं कि जब हम सुनते भी हैं किसी का कि किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उसमें ये सूरत हाल बनती है कि वो स्टेज 3 होती है, सीवियर स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है। तो फिर सवाल ये आता है कि यार अगर मामलात इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आया, पेशेंट को फील नहीं हुआ, या फिर पेशेंट डॉक्टर तक देर से पहुंचा, या फिर अगर वो किसी डॉक्टर के पास जा रहा था तो उसने डायग्नोज नहीं किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही क्यों होता है कि जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है मेजॉरिटी केसेस में लास्ट स्टेज होती है? तो क्या जब फर्स्ट स्टेज होती है या अर्ली ये इनिशिएट होता है आपके बॉडी के अंदर तो इतने इसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को भी नहीं पता चलता?
آپ نے درست فرمایا کہ جب کینسر سمپٹومیٹک ہو جائے یا علامتیں شروع ہو جائیں تو ہم یوزلی کینسر کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو کہ آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بعض کینسر شروع ہی میں سمٹمز دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کے آفس تک لے آتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سمٹمز لائک کیا سمٹمز، میرے خیال میں کوئی اس کا جنرل سوال نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو ایک عمومی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ کسی ماس کا اپیئر ہو جانا، کسی گٹھلی کا اپیئر ہو جانا، خون آ جانا کہیں سے جہاں سے نارملی خون نہیں آتا، آپ کے معمولات میں تبدیلی ہو جانا. مثال کے طور پہ آپ اگر روزانہ بیت الخلا جاتے ہیں تو آپ 4 دن جانے لگیں، آپ کے پیخانے کی شکل بدلنا شروع ہو جائے، کھانسی شروع ہو جائے، ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الارم سمٹمز ہوتے ہیں. اب یہ کچھ رسک گروپس ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ جلدی ان پر ریاکٹ کرنا چاہیے. کوئی خاتون ہے جس کی امی کو کینسر ہوا اور اس کی بہن کو کینسر ہوا، اگر اس کے بارے میں ہمیں زیادہ جلدی رسپونڈ کرنا چاہیے. کسی کی فیملی میں اگر بڑی آنت کا کینسر ہے، اس کے علامات کو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک وجہ جو پاکستان میں مجھے سمجھ میں آتی ہے ڈیلے ان ڈائگنوسس کی، وہ یہ ہے کہ مریضوں کو ان اخراجات سے بہت خوف آتا ہے جو کہ جب وہ میڈیکل سسٹم کے قریب پہنچتے ہیں ان کے ہونے لگتے ہیں. یہ ایک بہت اہم وجہ ہے. اسی لیے لیٹ ڈائگنوسس ہم زیادہ تر لوور سوشیو ایکنامک گروپ میں دیکھتے ہیں، اور ہائر سوشیو ایکنامک گروپ کی نہ تو کینسر آؤٹ کمز اتنے خراب ہیں اور نہ ہی ان کا لیٹ یہ ایک جنرک ہے. اور یہی چیز ہمیں ویسٹ میں سائنٹیفک اسٹڈی سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ سوشیو ایکنامک سٹیٹس کا کینسر کے آؤٹ کم سے، یعنی کینسر کے انجام سے بہت گہرا تعلق ہے. سو کینسر از ناٹ جسٹ اے ڈیزیز، اٹ از آلسو اے بگ سوشیو ایکنامک چیلنج. اور جب تک اس کو اس پیرائے میں دیکھا نہیں جائے گا، اس وقت تک خالی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز اور خالی اس کو دیکھتے ہوئے کوشش کرنے میں شاید ہم ناکافی رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا سب کہ آپ کا ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیزز یا پھر ایون ڈائبٹیز وہ جینیٹک ہوتا ہے، لیکن اب بہت سارے ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کینسر ہے یہ بھی جینیٹک ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی تقریباً 10% جو کینسر ہیں وہ موروثی کینسر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ 90% کینسر موروثی نہیں ہوتے. تو ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی کیا وجوہات ہیں، کیا رسک فیکٹرز ہیں، کیا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے سگریٹ کا پینا، شراب نوشی، پان کھانا، نسوار کھانا، چھالیاں منہ میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں. اسی طرح ہم جو خوراک میں جو چیزیں کھا رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ پروٹین اور بہت زیادہ فیٹ یعنی چربی اور گوشت کا زیادہ استعمال، وزن کا بڑھ جانا، یہ اس کے رسک فیکٹرز میں شامل ہوتا ہے. اگر بیلنس ڈائٹ ہو جس میں فروٹس اور ویجیٹیبلز، سبزیاں، پھل وغیرہ کھائی جائیں، نٹس وغیرہ بھی ہوں، تو اس سے کینسر کم کرنے کا طریقہ کیا جا سکتا ہے، رسک کو کم کرنے کا ایک میتھڈ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ریلیکسیشن، نیند پوری کرنا، یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ جو آج کل کے تیز لائف سٹائل میں بعض لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ویل نون فیکٹر ہے کہ اگر جس انسان نے نیند پوری کی ہو، اس میں اتنے ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کے رسک کو ریڈیوس کرتے ہیں. اسی طرح ریلیکسیشن ٹیکنیکس، پریئرز، نماز پڑھنا، اپنے یوگا کرنا، یہ اور اس طرح کی ٹیکنیکس کے ذریعے بھی کینسر کے رسک کو کم کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر اسد صاحب، اس پہ میں چاہوں گا، اس پہ بھی میں ایک سوال کروں، پہلے آپ اور پھر ڈاکٹر عابد آپ بھی اس پہ کمنٹ کیجیے گا. بہت ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ انلیس آپ اس کو نہ چھیڑیں، اور ایک کیس تو میرے سامنے کا بھی تھا کہ کسی کو ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، ان کا ہلکی سی گلٹی یا گٹھلی ہوئی کہ میں اس کو اگر چھیڑوں گا تو یہ مزید بڑھ جائے گا، تو اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. وہ شاید اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ وہ جو بیڈ کینسر یا گڈ تو نہیں ہوتا، لیکن پھیلنے والا اور نہ پھیلنے والے کینسر میں شاید فرق نہیں کر پاتے. تو اس جنرل پرسیپشن پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ اس کی کیمو یا ریڈیو تھراپی شروع کریں تو وہ مزید پھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو نہ چھیڑیں تو وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ ایک بہت بڑی متھ ہے، یہ ایک بہت کامن
परसेप्शन है, लोगों का ख्याल है लोगों के जहन में। और अक्सर मरीज़ हमसे यहाँ पे भी पूछते हैं हॉस्पिटल आके भी कि हाँ ये मुझे गिल्टी तो बन गई, लंप तो बन गया, लेकिन मैंने इसकी बायोप्सी नहीं करवानी, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि अगर बायोप्सी करवाई यानी इसमें से कोई सुई के ज़रिए या किसी तरीके से मवाद लिया तो ये छिड़ जाएगा और इससे कहीं कैंसर फैल ना जाए। उसका जवाब यही होता है कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो बिल्ली वहीं ही रहती है। अपने आप को अगर इंसान इसी में रखे कि हाँ मुझे तो कोई एक चीज़ गिल्टी है और मैंने इसका ना मालूम करना है कि उसमें क्या चीज़ है, ना मैंने इसका इलाज करना है, तो वो गिल्टी ने बढ़ना ही है। और अगर कैंसर वाली गिल्टी है तो उसने फैलना भी है और उसने जानलेवा भी साबित होना है, ये चीज़ तो हमें पता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि इसको मैं इसको बड़ा क्लियरली और ओपनली मैं ये कह सकता हूँ कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि कैंसर का डायग्नोसिस होने से कैंसर फैलने का। और डॉक्टर साहब ये भी बताते जाएं कि कैंसर का डायग्नोसिस करवाएं और उसका ट्रीटमेंट ये भी बताते जाएं कि हर गिल्टी जो है वो कैंसर भी नहीं होती है। जी एग्जैक्टली जिस्म में होने वाली ज़्यादा गिल्टियाँ जो हैं तकरीबन 70-80% गिल्टियाँ कैंसर वाली नहीं होती, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये फ़र्क बताना मुश्किल है। तो इसलिए किसी भी इंसान को अगर कोई ऐसा कोई लंप कोई गिल्टी महसूस हो जो पहले नहीं थी तो उसके बारे में चेकअप करवाना। अच्छा डॉक्टर मैं चाहूँगा कि इस पे आप भी ज़रा प्लीज़ कमेंट। बायोप्सी की हद तक मैं बिल्कुल अग्री करूँगा कि ये बात सही है कि बायोप्सी से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। चूँकि मैं सर्जन हूँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ऑपरेशन अनइंडिकेटेड यानी किसी ऐसे मरीज़ का किया जाएगा जिस पर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जो ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं होगा तो उसको नुकसान पहुँचेगा। और मरीज़ ये इसको 2 and 2 को इस तरह से जमा करते हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि ऑपरेशन हुआ इसलिए हो गया, लेकिन हुआ ये था कि उस मरीज़ का शायद ऑपरेशन इंडिकेटेड नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि हर ऑपरेशन की या हर सर्जरी की गारंटी नहीं दी जा सकती और ये डॉक्टर का काम है कि वो मरीज़ों को बहुत अच्छी तरह एजुकेट करें कि इसमें कामयाबी का क्या तनासुब हो सकता है, और अगर नाकामी है तो उनको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, वो बताएं कि आप ये इलाज नहीं भी करा सकते। जब हम अपने मरीज़ों को एजुकेट करना शुरू कर देंगे इस पॉपुलेशन को जो कि हमारे साथ इंटरफेस करती है, हमारे करीब आती है, तो फिर ये मिथ्स ख़त्म होंगी। लेकिन ये मिथ्स इसलिए परपेचुएट हो रही हैं कि गलत सर्जरी, गलत मौके पर सर्जरी, अनइंडिकेटेड सर्जरीज, ये सब चीज़ हो रही हैं और चूँकि गैर मियारी काम हो रहा है इसलिए लोगों का हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब है और लोगों का हम पर इत्मीनान ख़त्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद और डॉक्टर आबिद जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी बातें बता रहे थे कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, अगर हम अपने साइन एंड सिम्टम्स पर गौर करेंगे और ख़ास तौर पर वो लोग जिनका वेट जो है बहुत तेज़ी से गिरता है तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और एटलीस्ट चेकअप कराना चाहिए और तमाम मिथ से जो है वो छुटकारा पा लें, क्योंकि सेहत जो है वो सबसे पहली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस जारी कर दिया है। अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस जारी कर दिया है। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं कि उनको नोटिस जारी किया गया है। सो नया दिन में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए है एक सरप्राइज। स्टे विद अस। अब बात हो जाए पीएसएल की, और क्या जबरदस्त कल अपने कंपटीशन देखा। सीजन 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, सबसे बड़ा टोटल बना डाला, 229 रन का ताकुब दिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 43 रन पहले ही उन्होंने हिम्मत हार दी। ऐसे में शादाब खान ने 5 शिकार किए, 39 गेंदों पर 72 रन बनाने वाले कॉलिन मुनरो मैन ऑफ द मैच करार पाए। पीएसएल सीजन 7 के 4 मैचेस में से 3 में सरफराज अहमद की टीम को शिकस्त हुई। सरफराज इस दौरान काफी गुस्से में भी दिखाई दिए। सरफराज ने नया दिन में खुसूसी बातचीत की है, आपको भी दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल, अभी तक टूर्नामेंट में जो है हमने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अनफॉर्चुनेटली जो है 2 मैच बहुत ज़्यादा अनलकी रहे हम लोग और आखिरी ओवर तक गए, लेकिन जो है वो हम लोग उस मैच को जीत नहीं सके। मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो मेन फैक्टर है जो मुझे लग रहा है, थोड़ी सी डेफिनेटली लक का ज़रूर है, लेकिन ये कि फील्डिंग का अगर हम और बेहतर कर लें और अगर फील्डिंग में हम 10-12 रन बचा लें तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम
आने वाले मैचों में कम बैक करेंगे। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, एक नेचुरल मेरा अंदाज है और उसी को ही मैं जारी रखता हूँ। और अच्छा जो चक्कर ये है कि कैमरामैन को जो है ना मुझसे ज़्यादा दोस्ती हो गई है और वो जो है कैमरा मेरे ऊपर रखते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिख जाता हूँ। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ होती है वो ग्राउंड के अंदर ही होती है और ग्राउंड के बाद सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल, पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सर अपने दोबारा टीम को ज्वाइन किया है 2 साल के बाद। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पा रहे थे कोविड की सिचुएशन की वजह से, तो इस बार उन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया और टीम का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। और सर की हमेशा से जब भी वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे और उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिस तरीके से वो हम लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके आने से हमारे ड्रेसिंग रूम में और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सब बातों की एक बात, कैमरामैन को सरफराज से ज़्यादा ही मोहब्बत है, इसलिए ज़्यादातर कैमरा वो सरफराज पे रखते हैं। लेकिन जो लोग टेक्निकलिटी जानते हैं वो ये कि कैमरा जो है वो एक्सप्रेशंस कवर करता है, खींचता है। और जब इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं जिसमें आप गुस्सा कर रहे हैं, जिसमें आप बॉलर्स को डांट पिला रहे हैं, जिसमें आप एग्रेसिव हो रहे हैं, सरफराज का ये खासा रहा है। लेकिन क्या सरफराज शुरू से ऐसे थे? बिकॉज बहुत सारे जो वेटरन हैं जर्नलिस्ट, वो सरफराज को जिन्होंने शुरू से देखा है, तो आज इसी पे सारी हम बात करते हैं और पीएसएल पे भी बात करेंगे। जब हम वेटरन तो मैं नहीं कहूँगा, ही स्टिल यंग, मिर्ज़ा इकबाल बेग तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था ना, देखें यंग है तो वो आप लग रहे हैं। मॉर्निंग सर। तो मिर्ज़ा भाई मुझे ये बताएं, हम आगाज़ ही इस चीज़ से करते हैं कि आपने सरफराज की इनिशियल क्रिकेट भी देखी है रमज़ान टूर्नामेंट में। ख़ास तौर पर मुझे उनका एक शॉट बड़ा अच्छे तरीके से याद है कि वो ओपनिंग पे आके अगले कदम पे बैठ के और फिर वो स्वीप पे छक्का मारते थे। हमने देखा कि सरफराज की बैटिंग में वो एग्रेसिवनेस कम होती गई, उनके एटीट्यूड में एग्रेसिवनेस ज़्यादा आती गई और अब इतनी ज़्यादा आ गई है कि वो अब डिस्कशन हो रही है उस पर। तो मुझे बताइएगा, सरफराज के शुरू से ही ऐसे थे? वालेकुम अस्सलाम फैसल, आपको और आपकी जो को होस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं पता, आप दोनों को जो है सुबह खैर। सबा आपको भी और फैसल आप दोनों को सुबह खैर। और आप वेटरन तो ठीक है, आदमी तजुर्बे की वजह से वेटरन हो जाता है। और मैंने तो काफ़ी क्रिकेट कवर की है। सरफराज का तो वो कैरियर, जब ये इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे उस ज़माने से मैंने इनका क्रिकेट कैरियर कवर किया है। बड़े यंग टैलेंटेड खिलाड़ी थे। इनकी बदकिस्मती थी कि उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पहले कामरान अकमल थे, फिर उनके भाई अदनान अकमल आ गए। फिर जब सरफराज को मौका मिला 2007 में भारत में जयपुर में वनडे था पाकिस्तान का, तो कामरान अकमल अनफिट हो गए। इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया। फिर 3 साल इन्हें अपने टेस्ट कैरियर के लिए इंतजार करना पड़ा। 2010 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। बड़े टैलेंटेड है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा फैसल कि पहले इनकी बैटिंग में अग्रेसिवनेस नजर आती थी, अब बाद में इनका रवैया थोड़ा सा जारहाना हो गया। शायद ये उनका कुदरती अंदाज है, लेकिन कुछ ज्यादा जारहाना हो गया। हालांकि हम सरफराज को जानते हैं, जबरदस्त कप्तान है। 2006 में कौन भूल सकता है जब श्रीलंका में पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था और उस टीम में रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी शामिल थे। तो मैं समझता हूं कि सरफराज का रवैया या तो कुछ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। एक आदमी जो अपने क्रिकेट कैरियर के बूम पर हो और फिर उसके बाद अचानक उसके साथ इस तरह से हो कि एक दौरे पर जाए 1 मैच खेल ले, एक दौरे पर जाए 1 मैच खेल ले, ऑरेंज कलर की बिब पहनकर मैदान के बाहर बैठा रहे, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होती है। और पाकिस्तान का ये खासा रहा है, हमने अपने हीरोज को वो कदर नहीं दी जो होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ सरफराज को भी अपने लहजे में थोड़ी नरमी इख्तियार करनी चाहिए। मैं सुन रहा था शॉट उनका कि वो कह रहे थे कैमरामैन को मोहब्बत है। कैमरामैन को मोहब्बत उसी सूरत में होगी जब आप कोई ऐसी अनहोनी चीज करेंगे तो कैमरा आपकी तरफ आएगा, वरना और कप्तानों की तरफ इतना नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में सरफराज को सोचना चाहिए। बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। 18 जून 2017 को उनकी कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उनकी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, 11 सीरीज मुसलसल T20 उनकी कप्तानी में जीती। पाकिस्तानी टीम T20 में नंबर 1 रही। तो सरफराज को क्रेडिट तो जाता है, लेकिन बात चीजें ऐसी है जिसकी वजह से उनको डिस्क्रेडिट भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से हम बात करें सरफराज की, और अभी उन्होंने कहा कि कैमरामैन को बड़ी मोहब्बत हो गई है इसलिए वो कैमरा मुझ पर ही रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स सर, ये बताइएगा कि एक क्रिकेटर प्रेशर में भी परफॉर्म करता है। एक क्रिकेटर के ऊपर अगर अच्छा दौर आए या बुरा दौर आए, लेकिन उसको इतना सस्टेनेबल रखना पड़ता है अपने आप को, इतना मेंटली फिट भी रखना पड़ता है अपने आप को कि ग्राउंड्स के अंदर भी, ड्रेसिंग रूम में भी वो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे
کہ وہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ گراؤنڈ میں بھی شو ہو اور ڈیفینیٹلی ڈریسنگ روم سے بھی کئی باتیں باہر آتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں ملتان سلطانز کا اور ہم کمپیریزن کریں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, تو ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ ملتان سلطان کا جو ہر پلیئر ہے وہ یہ کہتا ہے ہماری ٹیم بڑی جیلپ ہے, اس لیے ہم جیت رہے ہیں, ہماری ٹیم کا جو morale ہے وہ بہت ہائی ہے. تو کہاں آپ کو سرفراز احمد میں فلاز دکھتے ہیں, کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیک کر گئے ہیں, کہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا واقعی جیلپ نہیں ہے, کیا سرفراز اس طرح سے اس کو اوور کم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں صبا, ہر آدمی کی اپنی ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں. اگر آپ سرفراز کا موازنہ کریں محمد رضوان سے تو یہ زیادتی ہوگی. محمد رضوان کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے, سرفراز کا ڈیفرنٹ ہے, اور ماضی میں بھی سرفراز کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے. اور جس طریقے سے سرفراز کپتانی کرتے رہے, ہمیشہ سے جارحانہ انداز سے انہوں نے کپتانی کی ہے, بولرز کو بگ اپ کرتے ہیں, سب کچھ بہت کچھ انہیں انکریج کرتے ہیں. لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں وہ بات ہی نظر نہیں آ رہی, ان کی بولنگ میں وہ بات نظر نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیں نا کہ آج ان کے جو فاسٹ بولر ہیں محمد حسنین, ان کا بالنگ ایکشن جو ہے وہ مشکوک قرار دیا گیا. ابھی ان کی عمر 21 برس ہے, 2019 سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, ابھی 3 برس بھی نہیں ہوئے. 21 برس کے اپریل میں ہوں گے حسنین. 8 ون ڈے اور 18 T20 کھیل چکے ہیں. ابھی آسٹریلیا میں انہوں نے زبردست پرفارمنس دی سڈنی سکسرز کی طرف سے بگ بیش میں, لیکن ان کا ایکشن سسپیکٹ ہو گیا. اور کل وہ کھیلنے جا رہے تھے, لیکن جو شیٹ تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اس میں ان کا نام ٹائپ کیا ہوتا, آخری لمحے پر اس کو کاٹ کر ہاتھ سے سہیل تنویر کا نام لکھا گیا. اس کا مطلب ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو یہ اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان کا ایکشن جو ہے وہ مشکوک قرار دیا جانے والا ہے. تو دیکھیں ان کی بولنگ اگر دیکھی جائے فیصل, تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بولنگ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے. جس نسیم شاہ نے ایک میچ میں 5 آؤٹ کر دیا, اس کے بعد وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی شکست کا سبب بن رہی ہیں. اوپنرز کل انہوں نے احمد بنگل زئی کو آزمایا, پہلے ول اسپیڈ کو آزمایا, سرفراز کبھی 1 ڈاؤن آتے تھے, کبھی چوتھے پہ. تو بہت سارے مسائل ہیں. مجھے وہ ٹیم نظر نہیں آ رہی کہ جو ایک چیمپئن ٹیم تھی جو 2019 کیسے مرزا بھائی کیسے نظر آئے گی. ہم obviously ہم سرفراز پہ بہت بات کر رہے ہیں, وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھیں جو بات ہے وہ کہنے کی, I've been always a fan of سرفراز. اور اس وقت ہم نے بہت آواز اٹھائی تھی 2015 میں جب ان کو نہیں بھیج رہے تھے, پھر انہوں نے وہ اوپر اور نمبروں پہ گئے, انہوں نے سینکڑا لگا دیا. اس کے بعد تو پھر پوری دنیا کو پتا ہے نا, he's been our beloved. 2017 کے وہ چیمپئن ہے. بٹ دا تھنگ از, آپ کے پاس اس سے پہلے والے میچ میں بھی اپرچونٹی آتی ہے, آپ رنز اسکور نہیں کرتے, آپ فائنلی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ اوپر نمبر پہ آتے ہیں, آپ چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں. لیکن سر وہاں بھی آپ 11 رنز بنا رہے ہیں, اس سے پہلے والے میچ میں بھی اتنے رن بنائے, ابھی بھی اتنے بنائے. میرے خیال سے اب یہ کہنا پڑے گا نا کہ وقت آ گیا کہ یا تو آپ رنز اسکور کریں یا پھر تھوڑا بریک لے لیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں فیصل, آدمی جو ہے نا, پلیئر کرکٹر جو بھی ہوتا ہے, اپنی پرفارمنس سے میدان میں لوگوں کے منہ بند کرتا ہے. تو سرفراز کو چاہیے, حالانکہ ایک برا وقت ہے اگر کرکٹ کی دنیا میں ان پہ کہا جائے کہ آؤٹ آف فارم ہے, ٹیم ہار رہی ہے, بے انتہا دباؤ ہے, پاکستانی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں کام کر رہی ہیں. تو اس مرحلے پر ان تمام چیزوں پر قابو پاتے ہوئے سرفراز یہ بالکل یقیناً سرفراز کو جو ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا اوور کم کر پاتے ہیں. پی ایس ایل از ناٹ اوور بائی اینی مینس, لیکن سرفراز جو ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں, کیونکہ اب بڑا اہم ہو گیا ہے یہ مومنٹ کہ جہاں پہ اب میچز لاہور میں بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سیکنڈ لیگ میں تقریباً یہ لیگ چلی جائے گی. یہاں سے اگر کوئی ٹیم پک اپ نہیں کر پاتی ہے تو اس کے لیے آگے فائنل فور میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہم سرفراز کی تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن کل ایک اور بھی اچنبھا ہوا, اور وہ ہوا یہ کہ جو سکور نہیں کر رہے تھے انہوں نے سکور کر دیا, اور ایسا سکور کیا کہ مرزا بھائی ویسے کل معین خان کی کیا فیلنگ ہوگی. انہوں نے جو ہے وہ جا کے گھر کیا کہا ہوگا, ویسے تو نہیں گئے ہوں گے بٹ اسٹل وہ ایک اصطلاح ہوتی ہے نا کہ گھر گئے ہوں گے, اور پھر انہوں نے اعظم خان سے کہا ہوگا بیٹے جب تک تم میرے کوچنگ کے انڈر کھیل رہے تھے اس وقت تک تو تم نے کوئٹہ سے 150 ماری تھی, اب جب میرے خلاف آ گئے ہو تو چھکے مارے, اور اتنے لمبے چھکے مارے ہیں کہ وہ گراؤنڈ سے باہر پھینک رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کمنٹ کریں, کل جو اعظم خان نے اننگز کھیلی ہے, اور معین خان کیسا فیل کر رہے ہوں گے اس پہ بھی. فیصل, اعظم خان ٹیلنٹڈ کرکٹر ہیں, لیکن جس انداز سے ان کو پاکستانی ٹیم میں لایا گیا اس پر بے انتہا تنقید ہوئی. ورلڈ کپ کے لیے وہ ٹیم میں آ گئے اور چیف سلیکٹر محمد وسیم کہہ رہے تھے کہ بس وہ تو دنیا کے ٹاپ کے ہٹر ہیں, زبردست پاور ہٹر ہیں, لیکن وہ ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے, ایک طریقے کار سے لے کر آیا جاتا ہے. کل انہوں نے جو اننگز کھیلی اس میں کوئی شک نہیں
کل انہوں نے بڑی زبردست اننگ کھیلی, پاور ہٹنگ کی, لیکن ان کی ایک خامی لوگوں کو ضرور نظر آ رہی, جو ٹیمیں ان پر کام کریں گی, کہ جو فاسٹ بولرز ہیں یا جو ایسی پچز ہیں کہ جو باؤنسی پچز ہوں, کہ جہاں پر تھوڑا سا شارٹ آف لینتھ گیند ہو اور گیند تیزی سے بیٹسمین کی جانب آئے, تو وہاں پر انہیں مشکل ہوگی. اور خاص طور پر کل آپ نے دیکھا جب یارکر لینتھ کی گیندیں کی جا رہی تھی تھوڑی ان کو مشکل ہو رہی تھی, لیکن ایکسٹرا آرڈنری اننگز انہوں نے کھیلی. ان کے ابا دوسری طرف تھے, ان کے ابا نے خود موقع دیا کیونکہ وہ سرفراز احمد جو ہے وہ وکٹ کیپنگ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اعظم خان نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو جوائن کیا. وہاں بھی ان کے ابا کے دوست کوچ ہیں اظہر محمود, تو دونوں ساتھ کھیلے معین خان اظہر, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کل اعظم خان نے بڑی عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فیصل کہ اس کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ ون آف اننگز کھیلی, اگر آپ مسلسل کھیلیں گے, کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے, تب پتہ چلے گا کہ آپ پہ کتنا پوٹینشیل ہے. یہ تو ڈومیسٹک ہے, پھر انٹرنیشنل لیول پر ابھی تک صرف 3 رن بنائے انہوں نے T20 انٹرنیشنل میچز میں. انٹرنیشنل کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ, دیر از اے ہیوج ڈفرنس. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ نوجوان کرکٹر کیسی بیٹنگ. اچھی ٹیموں کی تو ہم نے بات کر لی مرزا بھائی, ٹیمیں ساری اچھی ہیں لیکن پرفارم نہیں ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے جو آپ اپنے انمول موتی ہیں وہ کراچی کنگز کے لیے بھی ضرور بکھیریں. کیا ہوا ہے ان کو, اور اب تو ان کے لیے بھی بری خبریں آ رہی ہیں غالباً. ان کے بھی پریمیئر فاسٹ بولر جو ہیں وہ بھی فارم میں نہیں یا پھر رول آؤٹ ہو گئے ہیں. ذرا مجھے بتائیں کراچی کنگز کے لیے یہ نیا ڈوبتی دیکھ رہے ہیں یا پھر کریں گے اوور کم؟ دیکھیں کراچی کنگز فیصل ایک بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے ہر طریقے سے, جتنی پبلسٹی ہو رہی ہے, جس طرح کی ٹیم ہے. وسیم اکرم اس کے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن اب محمد عامر جو ابتدائی 3 میچز نہیں کھیلے تھے, اب ان کے حوالے سے خبر آئی. پہلے تو ان کو سائیڈ اسپرین تھا, اب ان کو کمر کی انجری ہو گئی اور وہ پوری HBL PSL سے آؤٹ ہو گئے. اس کے علاوہ ان کے فاسٹ بالر محمد الیاس, ان کا کندھا زخمی ہو گیا ہے, MRI کے بعد رپورٹ آئی ہے وہ بھی آؤٹ ہو گئے. تو بہت ساری مشکلات میں گھری ہوئی ہے کراچی کنگز کی ٹیم. 3 میچز ہار چکی ہے, 2020 کی چیمپئن ٹیم تھی, لیکن جس طرح کی پرفارمنس ہے, جس طرح کی ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے, صرف 2 بیٹسمینوں پر وہ ریلائی کر رہے ہیں, بابر اعظم, شرجیل خان. آپ دیکھیں اس پریشر کی وجہ سے بابر اعظم بھی جو ہے تھوڑے دباؤ کا شکار ہیں, وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پا رہے, وہ آخر تک اننگز کھیلنا چاہ رہے ہیں تاکہ ٹیم جو ہے وہ محفوظ رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی کنگز کے لیے بڑی مشکلات ہیں, آئندہ آنے والے میچز میں کیسے پرفارم کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کنگز ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں کیسے پرفارم کرتے ہیں اس کے لیے دیکھنا ہوگا. مرزا اقبال بیگ اس وقت نیا دن میں گفتگو کر رہے تھے. تو جناب آج کے شو سے فی الحال اتنا ہی, منڈے کو حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. ایسے ہی دیکھتے رہیے, پسند کرتے رہیے نیا دن کو.